زبان۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعضاء میں سب سے زیادہ آسان زبان کو حرکت دینا ہے، اور یہی سب سے زیادہ نقصان دہ بھی ہے انسان پر۔ دنیا سے بچو۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، میرے بھائیوں دنیا سے بچو، یہ ہاروت و ماروت سے بھی بڑھ کر جادوگر ہے۔ ہاروت و ماروت تو میاں بیوی میں جدائی ڈالتے تھے، یہ دنیا اللہ پاک اور بندے کے درمیان جدائی ڈالتی ہے۔ مایوسی کفر ہے۔ ایک شخص نے اپنے شیخ سے یہ سوال کیا کہ میں گناہ کرتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، آخر کب تک؟ اور اس پر انہوں نے جواب دیا، جب تک شیطان تم سے مایوس نہ ہو جائے۔ بدعت شیطان کو گناہ سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ گناہ سے توبہ کی جا سکتی ہے، جبکہ بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ روز قیامت 3 قسم کے آدمیوں کی طرف نہیں دیکھیں گے: والدین کا نافرمان، مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورت، اور دیوس وہ آدمی جسے اپنے اہل و عیال کے سلسلے میں غیرت و حمیت نہ ہو، یعنی جس کی بیٹی، بیوی، بہن، ماں بے پردہ ہوں اور وہ خاموش رہے۔ زندگی کی اثر۔ جب آپ 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجئے، کیونکہ اثر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ ہم موت کو دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اپنے پیاروں کی موت پر آہیں بھرتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے دل وہیں کے وہیں رہتے ہیں، ان پر ذرا اثر نہیں ہوتا، گویا اپنی موت کا یقین ہی نہیں۔ جسے یقین ہو اس کا عمل بتلاتا ہے کہ یہ اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہے اور عنقریب کوچ کر جانے والا ہے۔ ایک وقت تھا جب برقع یا عبایا پردہ اور حیا کی علامت کہلاتا تھا، پھر برقعے نے ارتقاء کا سفر طے کیا اور تنگ و طریق گلیوں سے ہوتا ہوا جسم کے ساتھ ایسا چپکتا گیا کہ اب برقعے کو بھی برقعے کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور اب دور جدید کا برقع بے حیائی کی علامت بن گیا ہے۔ ترقی کا سفر ابھی مزید جاری ہے، جو مختصر اور تنگ لباسی سے نکل کر بے لباسی کی طرف رواں دواں ہے۔ کل جنہیں چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر، آج وہ رونق بازار نظر آتے ہیں۔ آب حیات۔ زندگی اور قسمت کا پتہ اب ذائچوں، پائسوں، اعداد، لکیرستانوں سے لگتے لگاتا تو پھر اللہ انسان کو عقل نہ دیتا، صرف یہی چیزیں دے کر دنیا میں اتار دیتا۔ جب مستقبل بدل نہیں سکتے تو اسے جان کر کیا کریں گے؟ بہتر ہے غیب و غیب ہی رہے۔ اللہ سے اس کی خبر کی بجائے اس کا رحم اور کرم مانگنا زیادہ بہتر ہے۔ غلط راستے۔ زندگی کے طویل راستوں پر چلتے چلتے ہم لوگ کبھی کبھی غلط راستوں کا چناؤ کر لیتے ہیں۔ ہم انسان ہیں اور انسان خطا کا پتلا ہے، تو جب کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس پہ نادم ہونے میں کوئی برائی نہیں، لیکن قدم مضبوط رکھیے، ڈگمگانے مت دیجیے۔ غلطیاں پچھتاوے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ہوتی ہیں، جینے کا طریقہ سکھاتی ہیں، اس میں آپ ہی کی کامیابی ہے۔ دل پر گرہن۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے دل سے اللہ کی محبت رخصت ہو چکی ہے اور آپ اس سے ملاقات کی تیاری چھوڑ چکے ہیں اور لوگوں کی محبت دل میں رچ بس گئی ہے اور دنیا کی زندگی پر آپ کا دل مطمئن اور راضی ہو چکا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے دل پر گرہن لگ چکا ہے۔ مومن کا وجود کشتی کی طرح ہوتا ہے، کشتی کے ہر طرف پانی ہوتا ہے مگر اس کے اندر نہیں ہوتا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اسی طرح مومن کے ہر طرف دنیا ہوتی ہے مگر اس کے دل میں نہیں ہوتی، چیزیں اس کے گھر میں آتی، دل میں نہیں۔
माल बैंक स्टेटमेंट में नजर आता है, दिल के बैंक में सिर्फ आखिरत का हिसाब हो रहा होता है। इल्म नाफिया की नशर व इशायत। जो चाहता है कि उसका अमल उसकी मौत के बाद भी जारी रहे तो वो इल्म नाफिया की नशर व इशायत करे। ज़िक्र इलाही के इनामात। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम अल्लाह को याद करती है यानी ज़िक्र इलाही में रहती है, उसे फरिश्ते घेर लेते हैं, रहमत इलाही उसे ढांप लेती है, उस पर सकीनत यानी तुमानियत नाजिल होती है। अल्लाह पाक उसका जिक्र अपने यहाँ फरिश्तों में करता है। मुनाफकत, गरीब से अकड़ कर मिलना और अमीर से मिलते हुए मुस्कुराहट सजा लेना, ये हुस्न इखलाक नहीं बल्कि बदतरीन मुनाफकत है। तू खुद से नहीं आशना, तेरी जात तुझ पे ही राज है, तेरे कलब में है छुपा हुआ, तेरी रूह को जिसकी तलाश है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी खूनी रिश्तों से ताल्लुक करे वो जन्नत में दाखिल ना होगा। अल्लाह पाक का हुक्म मानना। अल्लाह ताला का कोई एक हुक्म ऐसा जरूर होगा जो उस वक्त आप नहीं मान रहे, वो क्या है ये आपको अच्छी तरह मालूम है, और ये भी कि आप क्यों नहीं मान रहे, बस इस हुक्म पे दिल राजी नहीं होता। क्यों ना आज हम अपने दिल को नीचे कर लें और खुद को अल्लाह पाक की मर्जी के हवाले कर दें। बस एक दफ़ा ये करके देखें। किस्मत का लिखा ही अगर सब कुछ होता तो अल्लाह पाक कभी हमें दुआ की तौफीक नहीं देता। सर्दी का वज़ू, गर्मी के रोज़े, जवानी की तौबा अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 सुनहरी फरमान। तुम नजूमी के पास ना जाया करो, कब्रों को सजदागाह ना बनाओ, लज़्ज़त को ख़त्म करने वाली मौत को कसरत से याद किया करो, दुनिया में ऐसे रहो जैसे अजनबी या मुसाफिर। अल्लाह पाक उस चेहरे को तरोताज़ा रखे जो हदीस सुनकर आगे बढ़ाए। बेहतरीन मर्द। किसी लड़के ने अपने बाप से सवाल किया, मर्द को कैसे पता चले कि वो दुरुस्त है या गलत, क्योंकि कोई भी खुद को गलत नहीं समझता। बाप ने जवाब दिया, जब तुम्हें लगे तुम्हारी बहन या बेटी को तुम्हारे जैसा मर्द मिले तो तुम समझना तुम दुरुस्त हो, वरना खुद को सुधार लो। मुश्किल थे जो रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए, रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। बाइसे खैर, कोशिश करें कि लोगों की खुशी का बाइस बने, क्योंकि जो लोग मुल्क इलाही के लिए तखीर बांटते हैं, अल्लाह पाक उनकी नस्लों तक को खैर अता फरमाता है।